گجرات سے کسی نے پوچھا کیا کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن مفید بہت ہے. لیکن اس کا تعلق اس سے بیعت ہو کس سے رہے ہیں. آج کل جعلی پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں, زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. بہشتی زیور میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سے بیعت ہوا جائے تو کوئی پیر جو ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے, پیر و مرشد کون ہو جس سے آپ بیعت ہو, اس کو اپنا مینٹور بنائیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح پیر ہے, بدعتی نہیں ہے, عقیدہ بھی توحید پرست ہے, توحید پرست پیر ہے, بدعتی بھی نہیں ہے اور شریعت کا علم بھی رکھتا ہے وہ, اور خود بھی نیک ہو, حب جاہ, حب مال, حب باہ, ان تین چیزوں کا مریض نہ ہو. حب جاہ کا مطلب بڑائی کا شوق, تواضع نہیں ہے اس میں بلکہ اپنی دھونس, اور میں میرے مرید اور میں جو ہے نا, بعض دفعہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں نہ اس کے اندر. پھر حب مال نہ ہو, لالچی نہ ہو, مریدوں کی پینٹوں پہ اور جیبوں پہ نظر ہو کہ اس نے ہدیہ کیوں نہیں دیا اس نے, تو یہ چیز بھی نہ ہو. تیسرا حب باہ. حب باہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام میں جو ہے نا, جو اس میں انسان میں اللہ نے مرد میں ایک جزائر رکھی ہیں عورت کی طرف. پیروں کے پاس جب خواتین آتی ہیں تو یہ ٹھرک بھی, بہت سے پیر ٹھرکی بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ان کی اسکینڈل بن جاتے ہیں. اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. تو واقعی نیک آدمی ہو, کیا شرعی حدود ہیں, بیوی اور غیر محرم میں کیا فرق ہے, وہ جانتا ہو اور عملی طور پر جانتا ہو. بعض تو پیر کمبخت ایسے ہیں کہ کسی خاتون نے پیر صاحب سے رابطہ کیا, میں یعنی ان کو جانتا ہوں کہ جی مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا ہے, میں شادی شدہ ہوں, تو پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں تاکہ میرا وہ عشق ختم ہو جائے. تو پیر صاحب نے اصلاح کرانے کے بجائے اپنے عشق میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی کہ میرے اوپر لٹو ہو جا تو کسی طریقے سے. تو عجیب دو نمبریاں چل رہی ہیں اس میں. تو اس کو حب باہ کہتے ہیں. تو حب جاہ بھی نہ ہو, حب مال بھی نہ ہو, حب باہ بھی نہ ہو, شریف انسان ہو. اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے, یعنی نیک نہ ہو بلکہ نیک بنانا بھی جانتا ہو, اس کو گھراتے ہو کہ لوگوں کی تربیت کیسے. بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں, سوری پاگل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں, تو وہ نیک بنانا نہیں جانتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے. تو مصلح بھی ہوں, صالح ہونا کافی نہیں ہے, مصلح بھی ہوں. اور انتہائی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, کسی بڑے بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت بھی ملی ہو. انسان اپنے بارے میں نہیں کہے کہ میں چونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر آ گئیں لہذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں بیعت کر سکتا ہوں اب لوگوں کو. نہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہے, اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہوتا ہے. ان سے پہلے جو اکابر گزر چکے ہیں, بڑے گزر چکے ہیں, ان میں سے کسی سے اس کو اجازت بیعت ہو, خلافت ہو, وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کو پرکھا ہے, آزمایا ہے, میری رائے کے مطابق یہ بندہ نہ اس میں جاہ کی محبت ہے, نہ مال کی محبت ہے, نہ باہ کی محبت ہے, اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے, تو وہ اجازت بیعت بھی دیں. یہ ساری شرطیں جہاں پائی جائیں گی. بعض دفعہ اجازت بیعت ملی ہوتی ہے لیکن جس نے اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے اجازت کا معیار ہی بہت ہلکا ہوتا ہے, ہر ایک کو اجازتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کے بھی اندازہ لگائیں کہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے بعد جا کے کسی سے بیعت اگر ہوا جائے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس امت میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں, اگر یوں کہا جائے کہ 99.99% وہی ہیں جو باقاعدہ کسی بزرگ سے بیعت تھے, تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا. تو ایسی شرطوں کے ساتھ بیعت ہونا بہت فائدہ مند ہے.